دوسری بات، اس سے پہلے کہ میں سیاست پہ آگے جاؤں، ایک میں چاہتا ہوں اگر چند مجھے منٹ اور مل جائیں تو میں ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم نے کئی سال پہلے ایک بات کی تھی. یہ موجودہ حالات میں اس کو لوگ کس طرح دیکھتے ہیں کس طرح نہیں دیکھتے. میں گزارش کروں گا اگر وہ 2-2.5 منٹ کی ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کی وہ گفتگو ذرا سن کے موجودہ حالات کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہو کیا رہا ہے. وہ ذرا کلپ پلے کریں گے جی. تقریباً 25 برس میں تمام عالم اسلام آزاد ہو گیا. سن 47 میں پاکستان بن گیا. مشرقی اور مغربی پاکستان 2 خطوں پر مشتمل. انڈونیشیا آزاد ہو رہا ہے، ملیشیا بن گیا ہے، ایک ایک کر کے عرب ممالک آزاد ہو رہے ہیں. تمام مسلمان ممالک تقریباً اکثریت والے آزاد ہو گئے. لیکن یہاں سے نوٹ کیجئے، دم لیا تھا نہ قیامت میں ہنوز، پھر تیرا وقت سفر یاد آیا. یہ جو کولونیلزم تھا جس کی بساط لپیٹی گئی ہے اس صدی کے وسط میں، وہ بساط ذرا طے ہوئی تھی کہ اسی وقت ورلڈ بینک قائم ہوا. کچھ عرصے بعد IMF قائم ہوا اور اس سازش کا سارا سلسلہ شروع ہو گیا جو خلیج کی جنگ کے بعد عوام کے سامنے بھی علم نشرہ کر دی گئی. وہ سازش کیا ہے اسے سمجھ لیجئے. چوتھا دور ابھی جاری ہے. نیو ورلڈ آرڈر. اور نیو ورلڈ آرڈر اصل میں کیا ہے؟ براہ راست حکومتیں نہیں ہوں گی دوسروں کی، انہی میں سے لوگوں کو بٹھاؤ، لیکن مالیاتی شکنجے میں جکڑ لو. کام یہ کریں، محنت یہ کریں، صبح سے شام تک مشقت یہ کریں، اپنے سودی نظام سے، اپنے ورلڈ بینک سے، اپنے IMF سے ان کی محنت اور ان کی کمائی کی ملائی کھینچتے چلے جاؤ. چھاچھ ان کو بھی دیتے رہو. گھوڑے کو بھی شام کو کچھ دانہ ڈالو گے تو اگلے روز اسے ٹانگے میں جوت سکو گے. اس درجے میں اس بقیہ نوع انسانی کو سب سسٹمز لیول کے اوپر تو باقی رکھو. یہ نیا مالیاتی عالمی استعمار ہے. اگر ہم ان کی کمائی، ان کی محنت اسے کشید کرتے چلے جائیں، اس کو کھینچ کر لے جائیں، تو خامخواہ ان کے اوپر براہ راست حکومت کرنے سے حاصل کیا ہے؟ عدل بدل وہ کرواتے رہتے ہیں. ایک زیادہ بدنام ہو گیا یا ہو گئی، چلو اس کو ہٹاؤ دوسرا لے آؤ. کچھ دنوں کے بعد اسے زیادہ بدنام ہو جائے گی یا ہو جائے گا، تیسرے کو لے آئیں گے. الیکشن کراتے رہو، یہ اسی میں مگن رہے. الیکشن ممبری کرسی صدارت بنائے، خوب آزادی میں پھندے، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں. نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، یہ اقبال کہہ کے گیا ہے. کتنی جوکیں لگی ہوئی ہیں میرے جسم کے ساتھ اور وہ میرے خون کو چوس رہی ہے، مجھے پتہ ہی نہ ہو. بس رکھو، کام کرو، صرف روزی کھاؤ جو تمہارے لیے ضروری ہے، باقی تمہاری محنت کا سب حاصل ملائی اوپر کی ہم لے جائیں گے. یہ ہے اس وقت اس چوتھے دور کا نصف ثانی. شکل بدل گئی ہے، صورت تبدیل ہو گئی ہے. ابھی ہم غلام ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ پہلے انگریز فوجی بھی نظر آتے تھے، اب نظر نہیں آتے. اب ہمارا ہی قوم کا کوئی فرد ان کا کارندہ بن کر قرقمین بن کر بیٹھا ہے آ کر. جی ڈاکٹر صاحب. اچھا، یہ اب آپ دیکھیں، یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے کئی برس پہلے یہ بات کی تھی، اور آج کی صورتحال میں میں یہ صرف سوچتا ہوں کہ یہ کیسی عجیب سی بات ہے کہ ادھر انہوں نے جو بیان کیا کہ سلطنت عثمانیہ ٹوٹی، فرسٹ ورلڈ وار کے بعد سارے ملک آزاد ہوئے، سب آزادی، سب جو آپ کی اس وقت کی پارس تھیں، فرانس تھا، پرتگال تھا، برطانیہ تھا، وہ پیچھے چلے گئے اور انہوں نے مسلمان ملکوں کو آزادی دے دی. لیکن اسی وقت IMF اور ورلڈ بینک بھی بنا دیا. یہ ان کا خیال ہے. میں بس اس کو سن رہا تھا تو میں نے کہا میں ذرا ناظرین سے بھی شیئر کروں. آج کل کچھ حالات کچھ ایسے ہی نظر آ رہے ہیں کہ معاشی طور پہ آپ کو جکڑا جا چکا ہے.